بھائی یہ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، اگر ہمارے گھر بہن یا بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی پیغام بھیجے تو لڑکے میں حرام، حلال اور کفر اسلام پوچھا جائے یا نہیں؟ حلال و حرام کا بھی پوچھا جائے گا۔ اصل میں تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ تفتیش کریں، آپ اچھا گمان رکھیں، لیکن جب کوئی معاملہ کرنے لگیں تو پھر پوچھا جائے۔ یہ پوچھیں کہ بھئی آپ کماتے کیا ہیں؟ سودی بینک میں اگر جاب ہے تو ارننگ تو جائز نہیں ہے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ کے لیے ان کے گھر آنا جانا، پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ رشوت تو نہیں ہے، زیادہ آمدن اگر رشوت کی ہے، کسٹم میں جاب کرتے ہیں تو آپ کی سیلری کتنی ہے اور اوپر کی آمدن کتنی ہے تھوڑا سا پوچھ لیں آپ۔ اوپر کی اگر زیادہ ہے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے، پھر رشتہ نہیں کر سکتے آپ وہاں۔ تو بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ دولہا کہاں ہے؟ دولہا ہے ماشاءاللہ۔ دلہن کے مجھے نکاح نامہ دے دیں، نکاح فارم دے دیں۔ بس چلتے رہیں، آپ چلتے رہیں، چھوڑ دیں اس کو، وہ آ جائے گا نا، نکاح نامہ آ جائے گا۔ اچھا بھائی، فجر اور مغرب اور عشاء میں امام اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے تو ظہر اثر میں آہستہ کیوں کرتا ہے؟ اگر ظہر اثر میں اونچی کرتا اور عشاء میں آہستہ کرتا تو آپ کہتے ہیں وہاں آہستہ کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اگر پانچوں میں بلند آواز سے کرتا آپ کہتے ہیں پانچوں میں آہستہ کیوں نہیں کرتا؟ پانچوں میں آہستہ کرتا تو آپ کہتے ہیں پانچوں میں بلند آواز سے کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ اللہ اس کے رسول نے جیسے بتا دیا بھائی اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے جو نمازوں میں کہہ دیا اونچی پڑھو ہم اونچی پڑھ رہے ہیں، جو میں کہہ دیا آہستہ پڑھو ہم آہستہ۔ اگر ہمارے گھر، ہاں یہ ہو گیا بھائی، نکاح نامہ دے دیں ذرا اسپیڈ کے ساتھ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اہل حق علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء میں اکثر لوگ مولانا صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھو مولانا، میں نہیں کہتا مولانا سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، بعض چیزوں میں ہمیں بھی اختلاف ہے ہمارے بڑوں کو، کچھ چیزوں میں وہ تو علماء کا ہوتا ہے، لیکن چند چیزوں میں اختلاف کی بیس پہ کسی کو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہم نے دیکھا ہے جن کو ان سے اشکالات ہیں نا، تو وہ ایسے بہت ہی غلط قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ 100% غلط ہے۔ اللہ نے ان سے جو دین کا کام لیا ہے نا، ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے، تو اگر آپ کو ان کی کسی چیز سے اختلاف ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی میں اس چیز میں مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ تو یہ کیا کہ کوئی بندہ ہی اگر غلط ہو نا تو آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، کوئی آدمی غلط ہے، جیسے ہمارے جو سابق تھے پرانے، جن کا میں نام بار بار لیتا رہتا ہوں مثال میں، اب اگر وہ 2-4 غریبوں کو کھانا کھلاتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، ہمارے سابق صدر جو تھے پرانے، جو بہت کامیاب صدر تھے، آپ نے دیکھا وہ کسی غریب کو روٹی کھلا رہے ہیں، تو اب یہ تھوڑی کہ آپ کو ماشاءاللہ بہت اللہ نے حضرت کو نوازا ہے، اب بولو کہ بھائی کروڑوں کے منہ سے نوالا چھینا ہے تو 2-4 کو اگر انہی سے چھین کے ادھر پارسل کر دیا تو کیا ہو گیا، 2-4 کو تو سبھی کھلا ہی دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے بارے میں آپ بحث کر رہے ہیں وہ آدمی ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو اگر آدمی ٹھیک ہے تو طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اتنی غلط زبان استعمال کرنا جو لوگ کر رہے ہیں، یہ آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ آپ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہو۔ تو اللہ نے ان سے بہت زیادہ اصلاح کا کام لیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں تو ہم نے ہر غلط کو صحیح کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، کہ کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم یہ کہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، تو بعض چیزوں سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، اور وہ اختلاف صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو ٹھیک ہے، بس چاہیے تھا آپ اپنی رائے پیش کر دیں، بھائی یہ نہیں، بالکل ایسے دیکھو جب آپ کو کسی سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے نا، جائز عقیدت ہو، اندھی نہ ہو، جیسے اپنے والدین سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو ان کی اگر خامیاں بھی کچھ سامنے آتی ہیں تو ان پہ تنقید کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، تو جتنے بڑے بزرگ ہیں علماء، ان کو اپنے باپ کی جگہ سمجھا کریں، سمجھ رہے ہیں نا، یہ روحانی باپ ہی ہوتے ہیں، تو جب ان سے اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو ڈیفائن کرنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی محلے پڑوس میں کوئی ایسے کوئی لڑکا ہے جس کے بارے میں آپ یہ تبصرہ کر رہے ہو، یا کوئی بڑے بزرگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ تبصرہ کر رہے ہو، تو ان کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی سے اللہ نے بہت کام لیا ہو تو بڑھاپے میں پھر آزمائشیں آتی ہیں، بعض دفعہ دنیا میں پھل نہیں ملتا ایسے لوگوں کو، ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگ اس عمر میں ان کو بہت سکون دیتے، راحت پہنچاتے، تو
تو ماضی میں تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی ہے ان کی. اب اس عمر کے حصے میں جب وہ بیمار بھی رہنے لگے ہیں, کمزور بھی ہو گئے ہیں, ان کو نیگیٹو کمنٹس کے ذریعے ٹینشن دینا, پریشان کرنا, ان کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا. ان کی تو اس ٹینشنوں سے کچھ خطائیں ہوں گی تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن جو اس طرح کرنے والے ہیں نا, وہ اپنے لیے کوئی اچھا نہیں کر رہے, وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. آپ اگر عمران خان کے حق میں کوئی بات کرو گے تو آپ کو دوسری پارٹیاں معاف نہیں کریں گی. آپ اگر دوسری پارٹی کے حق میں بات کرو گے تو پی ٹی آئی والے آپ کو معاف نہیں کریں گے. تو میں بار بار کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. یہ کل اپنے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے. آج اگر ان کا مفاد ہو جائے کسی دوسرے لیڈر سے تو یہ آج دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں. تو سب کی نظر میں ایک دوسرے چور ہیں, سارے سیاسی لیڈروں کی نظر میں سب کرپٹ ہیں. لیکن جب ان کے ایک دوسرے سے مفاد ہوتے ہیں تو یہ مل بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے, گلے مل رہے ہوں گے, اور آپ کے اندر نفرتیں انہوں نے پیدا کر دی ہوں گی. تو آپ اپنے سیاسی لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو گالیاں اور ان کو اپنے عقیدت میں آپ اتنے اندھے ہو گئے کہ بھائی وہ بھی تو آپ کے بزرگ ہیں نا. آپ اگر کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنا لیڈر مانتے ہو تو مذہبی رہنماؤں کو بھی تو اپنا لیڈر مانو بھائی. تو آپ مخالفت میں حد سے تجاوز بولو نا, مت کریں. کسی خاص جماعت کے بارے میں نہیں کہہ رہا, سب کا یہی حال ہے. کسی کی رائے ہے, کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا, یہ سیاسی لیڈر ہیں, اتنے دودھ کے دھلے ہوئے کوئی بھی نہیں ہوتا ان میں, صحیح ہے نا. نہ اتنے نیک ہوتے ہیں, نہ اتنے برے ہوتے ہیں جتنا دوسرے ان کو بول رہے ہوتے ہیں. دوسرا اگر بول رہا ہے کہ یہ سیاسی میں جو اپوزیشن میں ہے یہ بہت برا ہے, تو سمجھ لو کہ اتنا نہیں ہے, تھوڑا سا کم کر لو اس سے, کیونکہ اس نے تو بولنا ہے برا ہے, ان کو تو ووٹ چاہیے. اور اپنے کارکن اگر بول رہے ہیں ہمارے لیڈر اتنے اچھے ہیں تو اتنے وہ بھی نہیں ہے, تھوڑا سا کم کر لو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ تو اس سیاسی جماعت کے آدمی ہو, آپ نے تو تعریف کرنی ہے, تھوڑا سا کیا کر لو, کم کر لو. اتنے بھی اچھے نہیں ہیں, تھوڑا سا کم کر لو. اور سامنے والا اتنا برا نہیں ہے, اس کو بھی تھوڑا سا بولو بھائی کم کر لو. بس یہ پالیسی پہ چلا کریں. اچھا بھائی, کیا ماسک کی تشہیر کے لیے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, ڈرائنگ کا استعمال جائز ہے جس کی شکل واضح ہو؟ نہیں, واضح تصویر جائز نہیں. ہم ان کا نکاح پڑھا دیتے ہیں بھائی. دولہا بھائی بولے بہت لیٹ ہو گئے. اچھا بھائی, دلہن کے والد کا نام دلہن کی طرف سے وکیل قاضی سمی احمد ہے. احمد جناب, آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں دلہن کا نام ہے کشف فیصل بنت فیصل یوسف کا نکاح محمد نصیر الدین قریشی بن محمد نظام الدین قریشی سے 50,000 روپے مہر کی عوض میں کروں. یاد ہے آپ کی طرف سے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم. جناب محمد نصیر الدین قریشی صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ محمد نصیر الدین قریشی ولد محمد نظام الدین قریشی, میں نے آپ کا نکاح 50,000 روپے مہر کی عوض میں کشف فیصل بنت فیصل یوسف سے کیا. قبول کیا آپ نے؟ جزاک اللہ جی. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما. اللہ تادم حیات انہیں محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر و فساد سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو ان دونوں کے خاندانوں میں بھی جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. آپس کے اختلاف و انتشار سے, شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ ان دونوں کے خاندانوں کی حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑے سے سوال باقی ہیں، 10 منٹ میں ہم جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ بھی جواب ہو گیا جلدی جلدی اسپیڈ کے ساتھ۔ 1 منٹ۔ میں نصف پنڈلی تک ازار رکھتا ہوں، عام طور پر تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اوپر کر لو، کہ اور اوپر کر لو۔ اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں گنجائش پر بھی عمل کر لیں تو بہت ہے، تو ٹخنے نہیں ڈھانکیں، بس ٹخنے سے اوپر کر لیں، آپ بہت زیادہ اوپر نہ کریں، کیونکہ اس سے کیا رواج نہیں ہے نا ایک چیز کا، تو اس سے لوگوں کے دلوں میں ایک خطرہ ہوتا ہے کہ دین سے دور نہ ہو جائیں۔ تو گنجائش پہ بھی عمل کر لیں، انشاءاللہ کافی ہے۔ کیا میزان بینک سے گھر بنانے کے لیے قرضہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے، جگہ ہمیں اگر راہ چلتے ہوئے کسی خاتون کی آنکھیں بھی نظر آئیں تو ہم فدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی یہ خصوصی پیکیج ہے، جو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خواتین آنکھوں کا بھی پردہ کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فدائی بہت ہیں اس دنیا میں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بھی چھپائیں، فتنے کا دور ہے نا۔ تو اختلافی کا مطلب راجح قول یہی ہے کہ چہرہ چھپانا جوان عورت پہ فرض ہے، راجح قول تو یہی ہے۔ قرآن میں ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی، قرآن کی بات تو برحق ہے، لیکن ہم نے دیکھا جتنا دین پہ چلتا ہے اسی میں مشکلات ہوتی ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ جس راہ میں جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں تقوی، یعنی اس میں شریعت کے احکام کو فالو کریں تو وہ اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور یہ آسانی مستقبل کے لحاظ سے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اگر 2 نمبری سے کوئی کام کرتے ہیں تو وقتی فائدے ہوتے ہیں، اس کے دیر پا فائدے نہیں ہوتے، نقصانات ہوتے ہیں۔ تمیز سے، ایمانداری سے، اللہ کے خوف کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اس میں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو ظاہر ہے شروع میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں، پھر آسانیاں پیدا ہوں گی، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔